ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج ہماری ڈسکشن میڈیا اور اس کے اسرار و رموز سے متعلق ہے۔ آج اس حوالے سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے شکیل چودھری صاحب کو۔ شکیل چودھری صاحب کا تعلق نئی جنریشن دانشوروں کی اس سے ہے کہ نعیم بلوچ صاحب ہماری ٹیم کے مستقل ممبر ہیں، ہمارے ریسرچر ہیں اور آج ایک طویل عرصے بعد واپس تشریف لائے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تفکر کی کمی ہے، ہم کسی چیز پر خود اس کو چیو نہیں کرتے، سنتے ہیں اور مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں۔ جی جناب، اس حوالے سے میں آپ کی توجہ قرآن مجید کی ایک تعلیم کی طرف دلواؤں گا۔ سورہ حجرات میں خاص طور پر خبر ہی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئی ہے تو اس پر رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے، چاہے وہ مخالفت میں ہو چاہے وہ حق میں ہو، آپ پہلے تحقیق کر لیں۔ واہ، کیا خوبصورت لائن ہے، کیا نسخہ کیمیا ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں۔ جی، ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں فیکٹ چیکنگ، حقائق کی چھان بین، یہ ہمارے یہاں ڈیزگنیشن یا عہدہ ہی نہیں ہوتا اخباروں میں یا ٹی وی چینلز میں، جس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ جبکہ امریکہ میں 1920s میں ٹائم میگزین نے یہ شروع کیا، تو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ وہ کنسپیریسی تھیریز کا کلچر ہے، سازشی مفروضے چلتے ہیں ہر وقت اور وہ بکتے ہیں، Yes. بڑی رغبت سے لوگ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک سینئر جرنلسٹ سے یہ کہا کہ جی آپ کے اخبار میں اس طرح کی جو چیزیں چھپتی ہیں اس میں فیکٹ چیکنگ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا مالکان وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں تو یہ چلتا ہے۔ ریڈرز کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، جب وہ چیز پڑھیں اس کا اپنا ریئیکشن دیں، ایڈیٹر کو خط لکھیں، ای میل کریں۔ مغرب میں بہت سے اخبار ہیں جنہوں نے پبلک امبوڈسمین بنائے ہوئے ہیں ٹھیک، کہ کوئی شکایت ہے اخبار سے آپ کو تو آپ جا کے وہاں کمپلینٹ کر سکتے ہیں، محتسب کو یا بتائیں۔ محتسب وہاں اپوائنٹ کرتے ہیں وہ۔ یعنی ہر اخبار کا اپنا محتسب ہے؟ بہت سارے اخبار ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے محتسب مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، مثلا نیو یارک ٹائمز میں ہر روز انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پچھلے دن کی غلطیوں کا خود اعتراف کرتے ہیں ٹھیک، کہ کل ہم نے یہ ہیڈ لائن لگائی تھی جو کہ غلط نہیں تھی لیکن اس کا ایمفسس غلط تھا، تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ واہ، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ عراق کی وار پہ نیو یارک ٹائمز نے سپورٹ کیا بش کو، جی، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر، لیکن اگلے ہی سال انہوں نے معذرت کی اپنے ریڈر سے کہ وی ور مس لیڈ۔ اب ہمارے کسی اخبار نے آج تک معذرت کی ریڈر سے کہ 1971 میں ہم نے جو رپورٹنگ کی وہ غلط کی؟ اچھا جناب، اس کے علاوہ یہ جو تاریخ کی ڈسٹورشن کا سلسلہ ہے یہ کب تک رہے گا؟ اس سے نجات نہیں مل سکتی؟ اب تھوڑا بہت عوام میں شعور اس حوالے سے آ رہا ہے لیکن بہت سا کام اس سلسلے میں کرنا باقی ہے۔ مثلا فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب تھی جی، جو 1975 میں آئی، لیری کالنز کی۔ لیری کالنس اور ڈومینیکے لیب، ٹھیک، ایک فرینچ ہے ایک امریکن ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اسکول کالج میں نہیں پڑھائی جاتی، اور بعض اوقات جو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت متعصبانہ کتاب ہے۔ بھئی میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر یہ متعصبانہ کتاب ہے تو آج تک کسی نے اس کا جواب کیوں نہیں لکھا؟ اگر اس میں بہت سیریس انیکیوریسیز ہیں، پھر پروفیسر کے عزیز کی اب دیکھیے مرڈر آف ہسٹری، اگر وہ غلط ہے تو ابھی تک کسی نے جواب کیوں نہیں لکھا؟ اتنا لوگ جو ہیں بے حس ہو چکے ہیں شاید۔ تو میرا خیال ہے جو تھنکنگ سیکشنز آف سوسائٹی ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس سلسلے میں رول ادا کرنا چاہیے۔ سر وہ کیا رول ہے؟ ذرا اختصار کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا کریں؟ نوجوانوں کو اس سلسلے میں زیادہ لیڈ لینی چاہیے، وہ زیادہ ٹیک سیوی لوگ ہیں کہ جی آپ جو بچوں کو نفرت پڑھا رہے ہیں، جو ان کو تعصبات سکھا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دکانیں بہت چمک اٹھتی ہیں نا نفرت کا نام پر، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ معاشرے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بتائیے کہ وہ جو میجر مرڈرز آپ کی نظر میں 5-7 مثالیں آف دا کف لوگ دے دیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے نوجوانوں کو آج سے ہی ریسرچ شروع کر دینی چاہیے؟ مثلا ایک تو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ 1971 کی جنگ کے بعد اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا جی ہے۔ جی جی، اب مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اس کا سورس ڈھونڈتے ہوئے، 14 مجھے بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کہیں سورس نہیں ملا۔ کوئی کہتا ہے جی انہوں نے جلسہ عام میں کہا، کوئی کہتا ہے جی پارلیمنٹ ہاؤس میں کہا، اینڈ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیر از نو بیسس ٹو دس کوٹیشن۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ جی 57 اسلامی ملک ہیں، ہاں، OIC۔ اب اس میں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، اور گوگل اور وکیپیڈیا نے بڑا آسان کر دیا ہے یہ کام، یہ بالکل غلط بات ہے۔ 57 ممبر ضرور ہیں OIC کے، ان میں سے کم از کم 10 ملک ایسے ہیں جہاں پہ مسلمز آر اے مائنورٹی میں اکثریت میں ہے ہی نہیں۔ ایسے ملک بھی ہیں، ایک ملک ہے گیبون افریقہ کا، اس میں 1% کے قریب، لیس دین 1% ایون مسلمز ہیں۔ گیانا ہے، اسی طرح سورینام ہے، یہ 2 ملک ہیں لاطینی امریکہ کے۔ وہاں یوگینڈا میں بھی مسلمز آر ناٹ دی میجورٹی۔ تو کم از کم 10 ملک ایسے ہیں، اور گیانا اور
سورینام میں تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ہندوز جو ہیں مسلمانوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک شکیل صاحب، ہمارے ہاں تو لوگ اتنا تردد نہیں کرتے کہ اس بات پر غور کر لیں کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے کیا، کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے، یہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے پلے باندھنے والی، کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کا 50%، تقریباً 50% ڈیفنس کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ایک اور بات ہے، آپ کے نیشنل بجٹ کا ہارڈلی 20 پوائنٹ سم تھنگ یہ پرسنٹیج ہے. پھر یہ ہے کہ ایک کہنا کہ جی 70% فوج کھا جاتی ہے، اب وہ کیا ہے؟ فگرز درست ہے، فگر درست ہے. ڈیٹ سروسنگ جو ہے، جو آپ نے لون لیے ہوئے ہیں، جی جی ان کی جب آپ قسط دیتے ہیں تو وہ 50% سے زیادہ بن جاتی ہے. نہیں، تقریباً 50 پہ آ جاتی ہے وہ بات. دیکھیں نا، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی نا، ایک چیز. دوسرا، یہ جو 70% ہے نا، یہ ڈیفنس کا بجٹ جب آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں نا فوج کو، تو اس کا 70% آپ کی آرمی لیتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 70% جو بجٹ ہے یہ فوجی کھا جاتے ہیں ہمارا. کہتے ہیں کہ پاپولر سینٹیمنٹ کے خلاف نہیں جانا. تو پھر اس میں اگر سچ پوچھیں تو بہت بڑے حد تک ویلن جو ہے وہ میڈیا نہیں ہے، آپ کا کنزیومر ہے. اس کے لیے بھی پیغام دیجئے. اس میں 2 چیزیں میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہمارے ہاں جو کنسپیریسی تھیریز ہیں، مثلا ایک کالم نویس نے، بڑے سینئر کالم نویس ہیں، انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا وہ بھی امریکہ لایا تھا، اس کے بعد جو سیلاب آیا وہ بھی امریکہ لایا تھا، اور یہاں تک کہ جاپان میں جو سونامی آیا وہ بھی امریکہ لایا تھا. یہ جو چیزیں ہیں، عوام الناس جب تک ریئیکٹ نہیں کریں گے، ایک تو یہ کہ ہمارے اخبار جو ہے نا، ریڈرز کالم جو ہے، لیٹرز ٹو ایڈیٹر کا کالم، اس کو سیریس نہیں لیتے اردو اخبار. ورنہ اس طرح کی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر 10 15 20 لوگ ان کو خط لکھیں، ای میل کریں کہ یہ آپ کیا چھاپ رہے ہیں. یہ پاکستان کا مذاق بنوانے والی بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا، یہ جو ایک مت ہے کہ پورا مغربی میڈیا جوئش لابی کے نرغے میں ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے بالکل صحیح لفظ یوز کیا، مت ہی ہے یہ، اس میں کوئی خاص حقیقت نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے اخبار، بڑے بڑے چینلز ہیں، ایک تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہودی اگر ایڈیٹر ہوگا یا مالک ہوگا تو وہ منصف مزاج نہیں ہوگا. یہ ایک میرے خیال میں دس assumption is to be اس questioned. کو سلانٹ بولتے ہیں ٹیکنیکلی. اس کی سلانٹ تو نظر آتی ہے. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کا سب سے بڑا جو ناقد ہے، اسرائیل کا سب سے بڑا ناقد امریکہ میں، وہ نوم چومسکی ہے، پروفیسر نوم چومسکی، وہ یہودی ہے. اگر یہودیوں کا پیٹرن آف بیہیویئر آپ دیکھیں تو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس کو اسرائیلی آکوپائیڈ ٹیریٹری کہا جاتا ہے. اب اس کی بھی آپ حقیقت دیکھیے. ایک جاسوس ہے جو نیوی میں کام کرتا تھا امریکہ کا، اس کو کوئی اب 25 سال ہو گئے ہیں. اسرائیلی لابی اور اسرائیلی گورنمنٹ اس کو اب تک نہیں چھڑا سکی، ساری طاقت کے باوجود. ہمارے ہاں ایک بت سیاسی بن جاتی ہیں کہ کوئی بندہ اس کو کوسچن نہیں کرتا. کوئی وزیر اعظم اسرائیل کا ایسا نہیں ہے جو امریکہ جاتا ہو اور ان سے مطالبہ کرتا ہو کہ جی اس کو چھوڑ دیں. لیکن اچھا جی سوچیں گے. لیکن چھڑوا نہیں سکے. 25 سال ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہے اب تک. الزام اس پہ یہ تھا کہ جی وہ امریکہ کی نیوی میں تھا اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا تھا.